بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اسٹیج پر موجود ہمارے عوامی گورنر محترم کامران خان صاحب، ہمارے تاج کارپوریشن کے ہیڈ جن کے تقریباً 100 پیٹرول پمپ اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اسلم صاحب، اور ہمارے تاوانی صاحب، اور میری ٹیم اور میرے ڈاکٹروں کی ٹیم اور تمام بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام تصور یہی ہے کہ جو بچہ سستے اسکول میں پڑھے یا فری میں پڑھے وہ بچہ آگے نہیں بڑھتا، مگر آپ کو یہ الحمدللہ انما الاعمال بالنیات کا حل بتاؤں کہ سیلانی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نیتوں سے نوازا۔ سب سے پہلا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ 2 ہجری میں جب بدر کا معرکہ مکمل ہوا تھا تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی ولادت کا ہم 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، اس نبی نے 2 ہجری میں بدر کے معرکے کے ختم ہونے پر اپنے صحابہ کرام کو 2 بڑے کام دیے۔ ایک، ان کو پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے، اس کی ذمہ داری دی، اور دوسری ووکیشنل ٹریننگ، ہنر مند بننا۔ تو دوستو، یہ تعلیم کا جو تصور ہے اور یہ ہنر کا تصور ہے، یہ کسی انگریز نے نہیں دیا، یہ میرے آقا نے دیا ہے۔ اس لیے سیلانی اس آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ہنر مند بنا رہا ہے۔ سیلانی کا ٹارگٹ 1 کروڑ بچوں کا ہے، اور یاد رکھنا، قومیں تعلیم سے آگے بڑھتی ہیں۔ جس قوم میں خواندگی ہو وہ قوم بہت آگے نکل جاتی ہے۔ بیچ میں سری لنکا کے حالات بہت خراب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ دیوالیہ ان کا ہو گیا، ان کے پاس پیٹرول کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا ڈالر 500 سے اوپر نکل گیا، ان کے حالات کنٹرول سے باہر تھے۔ مگر سری لنکا میں خواندگی کا ریشو ہم سے بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا وہاں ریشو بہت بڑا ہے، نتیجتاً وہ چند مہینوں باہر نکل آیا۔ ہم برسوں برس سے پھنسے ہوئے ہیں، نہیں نکل پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ بچوں کو نقل کرنے کا بڑا رجحان ہے، اور ہمارے پاس یہ ساری مصیبت ہے۔ مگر جو پہلی بات میں نے آپ سے کہی کہ مشہور یہ بات ہے کہ بھائی سرکاری اسکول ہو یا کسی ویلفیئر کا اسکول ہو، وہاں بچہ جو ہے وہ پڑھ کر کہاں پڑھ سکتا ہے؟ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سنیے، الحمدللہ، 100 کروڑ الحمدللہ، سیلانی وہ ادارہ ہے کہ امریکہ کی کمپنی سسکو، اس نے پاکستان کے پہلی مرتبہ 10 سال میں کسی پاکستانیوں کو ایوارڈ دیا، اور ایوارڈ بھی اتنا بڑا دیا کہ یورپ بلا کر ہماری ٹیم کو وہاں بلایا، ہمارے CEO صاحب وہاں گئے تو وہاں ان کو ایوارڈ دیا۔ پتہ چلا کہ پاکستانی بچہ اتنا ہوشیار ہے کہ 10 سال تک ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے پڑھاتے رہے ہوں گے، مگر جو سیلانی نے پڑھایا، سیلانی نے پاکستان کا نام اونچا کیا۔ 1 مرتبہ یورپ ہمیں بلایا گیا، 1 مرتبہ ہمیں دبئی بلایا گیا، تو پتہ چلا کہ ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو پیچھے نہیں رہنا۔ نقل کا تصور آگ ہے، جہنم بھی ہے اور تباہی بھی ہے۔ آپ ہمارے پاس پڑھنے کے بعد کسی اسکول میں اور کسی کالج میں یونیورسٹی میں جہاں بھی جائیں گے، خدا را نقل سے اپنا کو بچائیں اور اچھے انسان بنیں، اچھا کلچر اختیار کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سیلانی کا جو ٹارگٹ ہے کہ 1 کروڑ بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ پاکستان کو کوئی سیاسی طاقت یا کوئی اور طاقت اوپر لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن اللہ کے رسول کے یہ مجاہد انشاءاللہ پاکستان کو اوپر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ ابھی جب آپ ٹیسٹ دینے لگیں گے
اس وقت آپ کے موبائل میں کسی نے چیٹنگ کی تو آپ سے موبائل چھین لیا جائے گا. آپ موبائل کا اس وقت استعمال ہرگز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کوئی کوشچن کا جواب دوسرا دوست اس کو دے دے گا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. ہم بہت زیادہ محنت کے قائل ہیں. ہمارے آئی ٹی کے چیئرمین جناب افضل جامعہ صاحب نے کہا اس مرتبہ ہم 4000 بچوں کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شامل کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس جگہیں بہت بڑھ گئی ہیں. ہمارے اسلم صاحب نے ماشاءاللہ ہمارا فیز 2-5 میں جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو مکمل تعمیر کرا دیا ہے، وہاں بھی کلاس شروع ہو جائیں گی. آخر میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب داخل ہوئے تھے تو آپ نے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی دیکھی، ہماری خواتین ڈاکٹرز بھی دیکھی. کیا وجہ ہے ہم نے یہ کام آج ڈاکٹروں کو اتنا کیوں بلایا؟ خدا نہ خاصہ خطرے کی کوئی بات ہے نہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان سندھ کی اسمبلی نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ کوئی غیر شادی شدہ شخص اس وقت تک شادی اس کا نکاح نہیں ہو جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو جائے. خدا نہ خواستہ یہ بری سی بیماری جس کا نام ہے تھیلیسیمیا، اگر کسی شخص کو یہ میجر ہو اور مائنر ہو اور اس کی شادی بھی کسی مائنر لڑکی سے ہو جائے تو بچہ میجر پیدا ہوتا ہے اور زندگی اور بچے کو خون دینا پڑتا ہے. تو جاتے ہوئے اس بری سی بیماری کا حال یہ کہ پاکستان میں یہ ٹیسٹ پر دھیان نہیں دیا جا رہا، اس لیے 10 لاکھ بچے ہر سال نئے جو ہے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جہاں تک کہ پاکستان کے باہر ایران میں اب یہ مرض ختم ہو گیا، برطانیہ مرض ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں یہ قانون بن چکا ہے کہ کسی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. کسی کا نکاح اس وقت ہوگا جب تک کہ اس کا خون کا سیمپل ہو. تو جاتے ہوئے مہربانی کر کے ہم آپ سے کوئی چارج نہیں لے رہے، اپنے خون کا سیمپل دیتے جائیے گا. بچیاں چاہیں تو ہمارے ڈاکٹروں کو دیں، بچے چاہیں تو ڈاکٹروں کو دیں. بس میری بات اس پر تتمہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حضرت ہمارے عوامی گورنر کامران صاحب جو ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تشریف لائے ہیں، وہ کچھ بات کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم آپ پر ٹیسٹ شروع کر دیں گے. عصر کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، ہم چاہیں گے کسی کی عصر کی نماز بھی قضا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.